الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. سورت نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 247. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا وقال لہم نبیہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی سے کہا کہ آپ ان کو کہو. تو نبی نے ان سے یہ کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور ہماری غلامی کی زندگی ختم ہو جائے اور ہم غالب ہو جائیں. تو ان کے نبی نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین تم میں ایک بادشاہ بھیجے گا، اس کا نام طالوت ہے. تو جب ان لوگوں نے یہ سنا کہ طالوت اس کو بادشاہ بنایا جائے گا، قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال. تو کہنے لگے کہ طالوت بادشاہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے یہ کہ طالوت کو بادشاہ بنایا جائے. کمی کیا ہے اس میں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے، اس کے پاس تو مال نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اور ہم اس سے کہیں زیادہ ملوکیت کے بادشاہت کے حقدار ہیں. ہمیں بادشاہ ہونا چاہیے، ہم مالدار ہیں. طالوت غریب آدمی، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو کیوں کر بادشاہ بنایا جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال، یعنی ان کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو چنا ہے. کس نے چنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے. اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے، اس کو بادشاہ منتخب کیا ہے. اور جسے اللہ چن لے تو وہی حقیقی معنوں میں اس کا اختیار اسی کو دیا جائے گا جس کو اللہ رب العالمین چن لے، اور وہی اس کا حقدار ہے جسے اللہ تعالیٰ چن لے. اور فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور کیا ہو گیا کہ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ تم سے زیادہ ہے علم میں، اس کو علم دیا گیا ہے، عالم ہے، جاننے والا ہے. بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور جسم بھی اس کا مضبوط ہے. تو لیڈر کے لیے، قائد کے لیے، بادشاہ کے لیے جو صفات ضروری ہیں وہ یہی ہیں کہ عالم بھی ہو، جاننے والا بھی ہو، معاملات کو سمجھنے والا ہو، اور مضبوط ہو، اس کے پاس طاقت اور قوت ہو. تو یہ دونوں صفات اس میں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ منتخب کر لیا ہے، تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اس کو بادشاہ مان لو اور اس کے ساتھ مل کر تم جہاد کرو. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے. تو اللہ نے اس کو بادشاہ عطا کی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو مان لو اور تسلیم کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں دو صفات کا ذکر کیا، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا.
ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملوکیت بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے، بادشاہ ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر عادل ہو بادشاہ، انصاف پسند ہو، رعیت کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو، اللہ کا فرما بردار عادل بادشاہ ہو، تو بادشاہت بذات ہی خود کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں اگر بادشاہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، تو اس میں بادشاہت کا ذکر ہے۔ خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا، جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ فٹنس ان اسلام، اسلام میں تندرستی کی اہمیت۔ اصل میں بہت سارے لوگ اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور انگلش کے قریب ہو چکے ہیں۔ تو تندرستگی یا تندرستی کی اہمیت کہا جائے تو اس لفظ کو صرف یہ سمجھا جائے گا کہ جو شخص بیمار نہیں ہے تندرست ہے، لیکن اگر انگلش کا لفظ جو ہمارا اصل ٹاپک ہے اس کا چونکہ ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے تندرستی کی اہمیت اسلام میں، تو اصل جو لفظ ہے وہ ہے فٹنس۔ جب فٹنس کہا جائے گا تو اردو دان بھی سمجھ جاتے ہیں اور انگلش والوں نے تو سمجھنا ہی ہے۔ تو فٹنس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی صحت اچھی ہو، انسان مضبوط ہو، قوت والا ہو، طاقت والا ہو، اس کے جسم کے اعضاء مضبوط ہوں، اس کے بازو مضبوط ہوں، اس کا جسم مضبوط ہو، وہ چلنے پھرنے میں بڑا پھرتیلا ہو، اور اگر کشتی کرنے کا معاملہ ہو تو دوسرے کو بچھاڑ سکتا ہو، اس کا جسم ڈھیلا نہ ہو، جسم کے اعضاء وہ کمزور نہ ہوں بلکہ مضبوط ہوں۔ اور اس کے لیے لوگ بہت ساری کوشش کرتے ہیں، کوئی جم جوائن کر لیتا ہے اور اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے وزن اٹھاتے ہیں، نیچے سے وزن اٹھایا جاتا ہے، یہاں سے اوپر اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے ایکسرسائز کی جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنا، جسم کو مضبوط کرنا، قوی بنانا، طاقتور بنانا، فٹ رہنا، غذا کا بھی خیال رکھنا کہ انسان بہت زیادہ کھا نہ لے، کھانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کا پیٹ باہر نکل آ سکتا ہے اور اس کا جسم بوجھل ہو جائے گا، وزن بڑھ جائے گا۔ تو اسلام اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ کیا فٹنس کا تصور اسلام میں موجود ہے یا نہیں؟ تو یہ ہمارا عنوان اور ٹاپک ہے۔ تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ اصل میں محل شاہد ہے۔ یہ بات میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دیکھو اگر مال نہیں ہے اس کے پاس تو کوئی بات نہیں ہے، وہ علم میں مضبوط ہے، جسم میں مضبوط ہے، اس کا جسم قوی ہے، طاقتور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو بادشاہ منتخب کر دیا ہے تو یہ اس اعتبار سے بادشاہت کا حقدار ہے کہ عالم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، معاملات کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے اور جسمانی طور پر بھی طاقتور ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام طاقت کو، قوت کو پسند کرتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دین اسلام مضبوط دین ہے، غالب دین ہے، قوی دین ہے۔ دین اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اور اس کے ماننے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو طاقتور ہوتے ہیں، جو قوت والے ہوتے ہیں، جن کے دماغ مضبوط ہوتے ہیں، جن کی عقل اور سمجھ بہت مضبوط ہوتی ہے اور جن کے جسم کے اعضاء بھی مضبوط ہوتے ہیں، وہ فٹ ہوتے ہیں ہر لحاظ سے، اور صبر اور تحمل والے ہوتے ہیں، قوی اور طاقتور ہوتے ہیں، اور اس چیز کو اسلام نے پسند کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فٹنس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو میرے خیال میں تندرستی کی جگہ اگر فٹنس کا لفظ ہی
استعمال کر لیا جائے تو یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو سے زیادہ یہ آسان رہے۔ تو فٹنس کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر ہے 2664۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ فرمایا قوی مومن، المؤمن القوی، مضبوط مومن، طاقت والا مومن، قوی مومن، خیر، بہتر ہے، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ تو جو مومن فٹ ہوگا، طاقتور ہوگا اور اس کا جسم قوت والا ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کا بھی خیال کرنا چاہیے اور ایکسرسائز کرنی چاہیے، جسم کو مضبوط اور طاقتور بنانا چاہیے، جسم کو فٹ رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ قوی مومن یہ زیادہ پسند ہے، خیر، اس میں بلائی بھی ہے، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے، وفی کل خیر، مومن ہر ایک میں بلائی ہے، وہ کمزور ہو تب بھی بلائی اس میں موجود ہے کیونکہ وہ ایمان والا ہے، اور اگر طاقتور ہے تو پھر بھی بلائی موجود ہے، لیکن اللہ کو زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ جو قوی اور طاقتور مومن ہوگا، جو فٹ ہوگا، جو تندرست ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جب تندرست ہوتا ہے تو وہی حقیقی معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے۔ جو کمزور ہے وہ اسلامی تعلیمات پر اس طرح سے عمل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے رعایت موجود ہوتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے؟ بیٹھ کر پڑھ لے۔ ذرا آپ غور کیجئے، تصور کیجئے، جو کمزور ہے وہ بیٹھ کر پڑھے گا، لیکن جو طاقتور ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے گا، اور کھڑے ہو کر بھی وہ جلدی نہیں پڑھے گا بلکہ لمبا قیام کرے گا۔ اگر وہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ کو پڑھ لے، اس میں 3-4 گھنٹے لگ جائیں تو وہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے، وہ قیام کی قوت رکھتا ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے پاس طاقت اور قوت موجود ہے۔ اسی لیے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ، کہ جو قوی مومن ہے، طاقتور مومن ہے، جو فٹ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ وہ عبادات میں بھی آگے نکل جائے گا، وہ رکوع کرے گا تو اس کی ہڈیاں درد نہیں کریں گی، اس کی کمر میں درد نہیں ہوگا، سجدہ کرے گا تو اپنے ماتھے کو زمین پر اچھی طرح سے ٹیک سکتا ہے۔ اور پھر اسلام تندرست رہنے کی رہنمائی ہماری کس طرح سے کرتا ہے، ذرا آپ تصور کیجئے، غور کیجئے۔ عبادت میں بھی تندرستگی ہے، عبادت میں بھی فٹنس ہے، قیام کرنا، کھڑے رہنا، رات کو قیام اللیل کرنا۔ کھڑے رہنے سے انسان کی ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ ذرا آپ سوچئے۔ اور پھر نماز جہاں پر عبادت ہے، یہ عبادت کرتے ہوئے انسان کے جسم کے اعضاء حرکت کرتے ہیں، اور جب جسم کے اعضاء حرکت کرتے ہیں تو یہ طاقتور بنتے ہیں۔ فٹ رہنے کے لیے جیسے ایکسرسائز ضروری ہے، اسی طرح انسان جب کھڑا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے، اور پھر ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے، پھر قیام میں کھڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اور جسم کے اعضاء اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر رکوع میں جاتا ہے، کمر سیدھی ہو جاتی ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، اس کا پیشانی زمین پر لگتی ہے، اور زمین پر لگنے کی وجہ سے اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، خون کی گردش دماغ تک پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے، نظر بینائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور کتنے فوائد ہیں اس کے، صرف ایک عبادت نماز کے، اور اس کی وجہ سے انسان کا جسم فٹ رہتا ہے۔ وقت کی پابندی کا خیال نماز سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان نے وقت کا خیال کرنا ہے
5 وقت اللہ کی عبادت کرنی ہے، پورے کے پورے جسم کی حرکت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اسلام کس طرح سے انسان کی جسمانی طاقت کا، قوت کا اور اس کی پرورش کا خیال کرتا ہے۔ اسلام صرف چند وظائف اور چند عبادات کا نام نہیں ہے، یہ مکمل رہنمائی ہے، اس میں ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں نے صرف چند وظائف کو، صوفیانہ طرز عمل کو اختیار کر لیا اور سمجھ لیا حجرے میں بیٹھ جائیں، ایک جگہ پر بیٹھیں، کھانا کھاتے رہیں، حلوہ نوش کرتے رہیں، باہر نہیں نکلنا، اور پھر یہ سمجھ لیا کہ یہی اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، جو معاملات کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ وہ اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اسلام انسان کی ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے، حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے، جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ایکسرسائز کرنا، اپنے جسم کو فٹ رکھنا، اسلام میں یہ صرف جائز نہیں بلکہ اگر اس میں نیت اچھی ہو تو اس کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ مباح کام ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں، مسجد گھر سے دور ہے، لوگ بیمار ہو جائیں نا تو ان کو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، ایکسرسائز کیا کرو، چہل قدمی کیا کرو، واک کیا کرو، رننگ کیا کرو، دوڑا کرو۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوڑتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو واک کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا جسم تندرست رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو جب انسان فجر کے ٹائم اٹھ کر مسجد کی طرف آتا ہے، چہل قدمی، واک، اور صبح کا ٹائم جسم کو فٹ کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو طاقتور قوت والا مومن ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے کمزور سے۔ وفی کل خیر، اور ہر ایک میں بلائی ہے۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، حدیث کو مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا اس کام کی طلب رکھا کرو، اس کی لالچ کیا کرو جو تجھے فائدہ دے، واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگا کرو، ولا تعجز، اور عاجز نہ آ جایا کرو، سستی نہ کیا کرو۔ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اور اگر تمہیں کوئی معاملہ ایسے تمہارے ساتھ ہو جائے تو ایسے نہیں کہا کرو کہ میں اگر یہ کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ رب العالمین کی جو مرضی ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، جو اس نے چاہا وہ ہو گیا۔ کیونکہ اگر تم یہ کرو کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، یہ مصیبت نہ آتی، یہ پریشانی نہ ہوتی، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، تو کلمہ لو جو ہے کاش یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں قوی مومن، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ جو طاقت والا مومن ہے وہ بہتر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ زندگی، جو انسان کی زندگی ہے، اس میں جو نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے 2 نعمتوں کا اللہ کے رسول نے خاص ذکر کیا، اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت لوگ خسارہ پانے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں، جو ان کی قدر نہیں کرتے۔ کون کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت، تندرست ہونا، انسان کے جسم کا فٹ ہونا، اس کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ کہ جب انسان تندرست ہے، صحت مند ہے، تو وہ اللہ کی عبادت بھی اچھی طرح سے کر سکتا ہے۔ اور پھر عبادات میں اگر آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنا، یہ بھی صحت مند آدمی کا کام ہے۔ جس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، جو فٹ نہیں ہے، تو وہ بھوکا بھی زیادہ دیر نہیں رہ سکے گا۔ اور اس سے بھی انسان کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ روزے کے فوائد اگر آپ اس کو دیکھیں سائنسی روح سے یا میڈیکل کی روح سے، تو آپ کو اس کے بہت زیادہ فوائد ملیں گے۔ کھانے پینے میں بھی توازن ہو تو انسان کا جسم فٹ رہتا ہے، اور جب انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے جسم میں جو بیماریاں ہیں اور معدہ کے خالی رہنے سے جو
اس کے معدے کو سکون ملتا ہے اور اس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک جسم کو فٹ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر حج جیسی عبادت، کتنا مشکل کام ہے کہ حج کرنا اور طواف کرنا، طواف کے بعد سعی کرنا، تیز چلنا، اور پھر صفا مروہ میں تیزی سے چلنے کے ساتھ ساتھ جہاں پر وہ لائٹنگ ہے اور وہ جو جگہ ہے خاص جگہ، تو وہاں پر دوڑ لگانا، یہ بھی جسم کو فٹ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر مزدلفہ میں، عرفات میں، اور پھر رمی الجمار، کنکریاں مارنا، نشانہ مارنا، اور چل کر جانا پھر آنا، یہ سب کچھ انسان کے جسم کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ خسارے میں رہتے ہیں اور ان کی قدر نہیں کرتے۔ ایک کیا ہے؟ الصحت والفراغ، صحت، تندرست ہونا، جسم کا مضبوط ہونا، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان صحت مند ہے، یہ جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو صحت کی قدر کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے انسان، وہ عبادات جو صحت میں ہو سکتی ہیں۔ حج کے حوالے سے بھی ہمارے لوگ جب ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بڑے معاملات ہیں، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، جب میں فارغ ہو جاؤں گا پھر میں حج کے لیے جاؤں گا، اس وقت حاجی صاحب، بزرگ، ضعیف، کمزور، اس عبادت کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے، تھک جاتے ہیں۔ تو صحت کی قدر کی جائے کہ صحت کی حالت میں عبادت زیادہ ہو، صحت کی حالت میں روزوں کی کثرت ہو، صحت کی حالت میں قیام اللیل، رات کی عبادت کی کثرت ہو، اور صحت کی حالت میں لوگوں کے وزن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا جائے۔ ویٹ لفٹنگ کرنے والے لوگ، اگر آپ کسی کا وزن اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیں، آپ کے جسم کے اعضاء بھی مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ اور یہ اسلام کا درس ہے، جسم کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سامان اٹھا کر دوسرے کی مدد کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، تو صحت کی حالت میں اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا۔ جیسے انسان اپنے کمانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک نکل جاتا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نکل جائے، مقابلہ کرے، بات کرے، اور پھر صحت کی حالت میں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے راستے میں جو لوگ دین اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، جہاد کرنا، یہ بھی صحت مند مومن کا کام ہے۔ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ، قوی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو صحت کی قدر کیجئے۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ والفراغ، جب انسان فارغ ہوتا ہے، فرصت کے لمحات ہیں، تو ان کو بھی دین اسلام کی اشاعت کے لیے لگایا جائے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے پہلے سے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک چیز کیا فرمائی؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو، جب تیرا جسم مضبوط ہے، اس کو غنیمت سمجھ بڑھاپے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لے۔ وغناک قبل فقرک، اور جب تو غنی ہے، مالدار ہے، تو فقیری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ، مالی عبادت کیا کر، صدقہ اور خیرات کیا کر۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فراغت کے اوقات کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ، ان میں کچھ کر لے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ موت سے پہلے۔ تو صحت مند رہنا، تندرست رہنا، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے نوجوان طاقتور ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں۔ تندرست رہنے کے لیے، جسم کو فٹ رکھنے کے لیے اور جو کام کیے جا سکتے ہیں، ان کی طرف بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے بعد عمرے کا ارادہ کیا، تو کافر لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے آئے ہیں۔
تو مشرکین دیکھنے کے لیے آ گئے کہ مسلمانوں کو مدینہ کی آب و ہوا نے، مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہوگا، مسلمانوں کو مدینہ کی آب و ہوا اور بخار نے کمزور کر دیا ہوگا، یہ لوگ کمزور ہو گئے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ جب تم نے طواف کرنا ہے تو اجتباع کرنا ہے۔ اجتباع کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لینا ہے اور چادر کو نیچے سے لے کر بائیں کندھے پر پھینک دینا ہے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ ذرا دوڑ دوڑ کے طواف کرنا ہے تاکہ ان کافروں کو پتہ چلے کہ یہ نوجوان، یہ مسلمان، یہ مدینہ میں رہنے والے، مدینہ سے آنے والے کمزور نہیں ہیں، یہ طاقتور ہیں، قوت والے ہیں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسا کیا اور صحابہ کرام کو بھی یہ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ جب تم طواف کرو گے تو تم نے ایسے کرنا ہے کہ اپنے کندھے کو، کیونکہ دایاں کندھا وزن اٹھانے کی وجہ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، قوت والا ہوتا ہے، تو اسلام قوت کا اظہار اور قوت کو ظاہر کرنے کا بھی سلیقہ سکھاتا ہے کہ تاکہ کافر تم سے ڈرتے رہیں، تمہاری قوت اور طاقت سے ڈریں۔ جب مسلمان فٹ ہوگا، صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا تو تبھی وہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی فٹنس کا اندازہ لگائیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پیدل چل کر طائف میں گئے، وہ پہاڑی علاقہ، دشوار علاقہ، اور پھر لمبا سفر پیدل چل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں گئے دین کی دعوت دینے کے لیے، دین اسلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا۔ اور پھر اسی طرح جب غزوہ بدر کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سواریاں کم ہیں، علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ، یہ دو صحابہ کرام ہیں، اور ان کے ساتھ تیسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک سواری کہ باری باری سب سوار ہوں گے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ پیارے رسول سوار ہی رہیں گے اور ہم پیدل چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار رہیں اور ہم آپ کو سواری دیتے ہیں اور وہ سوار رہیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکما لستم باقدر منی علی المشی ولا انا باغنی منکما علی الاجر ومشاء المسافہ المقررہ۔ جو مسافت مقرر تھی، فرمایا کہ نہیں، میں وہاں پر پیدل چلوں گا، میں نہیں سوار رہوں گا۔ اور الفاظ پہ غور کیجئے، فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے چلنے کی، میں مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، اگر تم پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چل سکتا ہوں۔ پیدل چلنا، ایکسرسائز کرنا، یہ احادیث نبوی سے ثابت ہے، فرمایا کہ میں بھی پیدل چل سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ تم دونوں زیادہ اجر لینا چاہتے ہو، میں بھی اجر لینا چاہتا ہوں، مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے۔ ولا انا باغنی منکما علی الاجر، میں بے پرواہ نہیں ہوں، میں اجر سے غنی نہیں ہوں، مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فٹنس کا اندازہ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں تو ایک بہت بڑی چٹان حائل ہو جاتی ہے۔ اب اس کو توڑنا ہے، اور توڑنا کون توڑ سکے گا؟ جس کے بازو مضبوط ہوں گے، جس کی ضرب مضبوط ہوگی۔ صحابہ کرام نے اس کو ضرب لگائی، توڑنے کی کوشش کی، لیکن ٹوٹ نہیں رہی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ مبارک سے ضرب لگائی اور اس چٹان کو پاش پاش کر دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقت والا مومن یہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ تو جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے
کون سے وہ اعمال ہیں جو کیے جائیں یا جس کا ثبوت ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ آپ ممبر پر تھے، عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا، آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ اپنی طاقت کو تیار رکھو، وَأَعِدُّوا، اور تیار کرو، لَهُم، ان کے لیے، مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اپنی قوت کو تیار رکھو۔ اور اس قوت سے مراد کیا ہے؟ جسم کی مضبوطی، بازو مضبوط ہوں، انسان کا جسم فٹ ہو۔ فرمایا کافروں کے لیے اپنی قوت کو تیار رکھو۔ اور پھر فرمایا الا ان القوۃ الرمی، اور یاد رکھو تیر اندازی کرنا یہ قوت ہے۔ الا ان القوۃ الرمی، تیر اندازی کرنا یہ قوت ہے، تیر اندازی کیا کرو، نشانے پر تیر لگایا کرو، اس سے، تیر سے تمہارے جسم بھی مضبوط ہوں گے، تمہارے شانے مضبوط ہوں گے، تمہاری قوت، تمہارے بازو مضبوط ہوں گے، اور جہاد کے لیے بھی یہ ایک بہترین اسلحہ ہے جس کو تم سیکھ سکو گے۔ تو اسلام ہمیں فٹ رہنے کا اور فٹنس کے لیے ایکسرسائز کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص تیر اندازی کرتا ہے، اس نے سیکھی ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس نے میری نافرمانی کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا ایسے الفاظ ہیں من تعلم الرمی ثم ترکہ فلیس منا او فقد عصانی۔ فرمایا کہ جس نے تیر اندازی کو سیکھا اور پھر اس کو بھلا دیا، تو بھولے گی کیسے جب انسان چھوڑ دے گا؟ تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے ابھارا کہ تم طاقتور رہو، فٹ رہو، تیر اندازی کیا کرو۔ فرمایا اس نے میری نافرمانی کی، جس نے تیر اندازی کو سیکھا اور پھر اس کو بھلا دیا۔ اور پھر فرمایا من تعلم الرمی فنسیہ کان نعمت انعمها اللہ علیہ فترکہ۔ طبرانی کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ یہ تیر اندازی کو سیکھنا یہ ایک نعمت تھی اور اس نے اس نعمت کو ترک کر دیا تو اس نے اس کو بھلا دیا، اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اور اسی طرح تیز چلنا جسم کو فٹ رکھنے کے لیے، اس کی تلقین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں شقا ناس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المشی فدعا بهم فقال علیکم بالنسلان فنسلنا فوجدناہ اخف علینا۔ فرمایا کہ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا، اس کا نمبر ہے 2101۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی چلنے کے بارے میں کہ چلنا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیز چلا کرو، تیز چلنے کا حکم دیا۔ فرمایا جب ہم تیز چلے تو پھر ہمارے لیے یہ معاملہ آسان ہو گیا۔ تو واک کرنا، رننگ کرنا، تیز دوڑنا، تاکہ انسان کا جسم فٹ رہے اور انسان کے قدم مضبوط ہوتے چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین بھی کی ہے اور اس پر صحابہ کرام کو ابھارا بھی ہے کہ ایسا کیا کرو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے خود کر کے بھی دکھایا ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں انہا کانت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر۔ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم آگے نکل جاؤ۔ صحابہ کرام آگے نکل گئے تو پھر آپ نے فرمایا فسبقتہ۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ میرے ساتھ مقابلہ کرنا دوڑ کا، رننگ ہو رہی ہے، دوڑنا ہے، میرے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کرنا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوڑنے کا مقابلہ کروانا یہ بھی درست ہے۔
رننگ، دوڑنا، جسم کو مضبوط رکھنا، ایکسرسائز کرنا، فٹ کرنا، اسلام اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ فرمایا عائشہ آپ نے دوڑ لگانی ہے میرے ساتھ، فسبقتہ علی رجلیہ۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، اور اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امہات المومنین کے ساتھ رویہ کیسا تھا، کیسے پیار محبت اور کس طرح سے تفریح ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ بس اسی طرح غصے میں رہنا، گھر میں انسان داخل ہو تو گھر والے سہم جائیں۔ اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول گھر والوں سے خوش مزاجی کے ساتھ پیش آتے تھے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، اور تفریح کے لیے کہیں باہر جانا ہو تو تب بھی ان کے ساتھ اچھے معاملات کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، امام الانبیاء والمرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کریں گی؟ آج تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو مولوی ہے، جو عالم ہے، اس نے مسجد کے ممبر اور محراب کے اندر ہی رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا، حجرے کو نہیں چھوڑنا، بس مسجد کے اندر رہنا، یہی اصل دین ہے، یہ سمجھ لیا ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ اسلام مکمل دین ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ مکمل رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرنا، وہ عالم بھی کر سکتا ہے، وہ نمازی بھی کر سکتا ہے، وہ حاجی بھی کر سکتا ہے، وہ حافظ بھی کر سکتا ہے، وہ قاری قرآن بھی کر سکتا ہے، وہ قائد اور لیڈر بھی کر سکتا ہے، وہ کوئی عام آدمی بھی کر سکتا ہے۔ امام الانبیاء والمرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ہے؟ فرماتے ہیں فسبقتہ علی رجلیہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مقابلہ ہوا اور میں آگے نکل گئی۔ فلما حملت اللحم سابقتہ فسبقنی۔ تو جب مجھ پر گوشت آ گیا، کچھ گوشت زیادہ ہو گیا جسم پر، تو پھر کسی اور سفر میں پھر مسابقہ ہوا، دوڑ لگائی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ فرمایا ہذہ بتلک السبقہ۔ تو فرمایا عائشہ یاد رکھو، یہ مقابلہ اس وقت تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا ہوں، یہ اس کے بدلے میں ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بچے کھیل رہے ہوتے ان کے ساتھ بھی خوش مزاجی کے ساتھ ان کو خوش کیا کرتے تھے، تشجیع دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اگر وہ کوئی مقابلہ کر رہے ہوں تو وہاں پر بھی آپ موجود ہوتے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور روایت حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے، فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ کرام آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، نیزہ بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے سے دیکھ رہی تھی ان کو، اور اللہ کے رسول مجھے دکھا رہے تھے۔ اس سے تعلقات گھر میں کیسے تعلقات ہونے چاہیے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور پھر ایکسرسائز اور جسم کو فٹ رکھنے کے لیے تیر اندازی کرنا اور نیزہ بازی کرنا، تلواروں کے ساتھ پریکٹس کرنا، ایکسرسائز کرنا، اس کا ثبوت بھی مہیا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایکسرسائز اور جسم کو مضبوط کرنے کے لیے کشتی کرنا، اس کا ثبوت بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ رکانہ بن یزید یہ صحابی رسول ہیں، مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ بڑے طاقتور تھے، کشتی میں ان سے آگے کوئی نہیں نکلتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
انہوں نے ایک دفعہ کہا، اور خیر تاریخی روایات اور سیرت کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کشتی کی، سارع رکانۃ فصرعہ، اور ان کو بچھاڑ دیا، اور وہ کہنے لگے کہ میں کسی سے نہیں ہارا، آج آپ نے مجھے ہرا دیا ہے۔ مومن فٹ ہوتا ہے، مومن طاقتور ہوتا ہے، اور پھر صرف عبادت میں مصروف رہنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے کہ باقی معاملات بھی کیے جائیں، باقی حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس کے بارے میں ایک روایت صحیح مسلم کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، کہ مجھے یہ بتایا گیا عبداللہ بن عمر آپ رات کو قیام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں، عبادت گزار ہیں، اب رات کو قیام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں۔ قلت انی افعل ذلک، میں ہاں اللہ کے رسول میں ایسا کرتا ہوں۔ قال فإنك إذا فعلت ذلك حجمت عیناک ونفحت نفسک، فرمایا عبداللہ بن عمر یاد رکھیے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، حجمت عیناک، راتوں کو اس قدر جاگنا، نیند کا پورا نہ ہونا، جسم کا خیال نہ رکھنا، اور نیند کرنا وقت پر، یہ بھی جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے اسلام نے کس طرح سے انسان کی رہنمائی کی ہے ہر معاملے میں۔ فرمایا عبداللہ بن عمر رات کو آپ قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں، روزے کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور رات کو قیام بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھیں اندر چلی جائیں گی، آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، وَنَفِحَتْ نَفْسُكَ، اور آپ کا جسم کمزور ہو جائے گا۔ اسلام طاقت اور قوت اور صحت اور تندرستی والا جسم اس کو پسند کرتا ہے۔ آپ کا جسم کمزور ہو جائے گا۔ کتنا خیال تھا اللہ کے رسول کو اپنے صحابہ کا، جہاں عبادت کی تلقین کیا کرتے تھے، جہاں عبادت کا درس دیا کرتے تھے، ان کے جسم کی بھی پرواہ کیا کرتے تھے کہ کمزور نہ ہوں۔ فرمایا ایسے آپ کمزور ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ لِعَيْنِكَ حَقٌّ، عبداللہ بن عمر آنکھوں کا بھی حق ہے، ان کو آرام کی ضرورت ہے، نیند کو پورا کیجئے۔ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ، اور تیرے جسم کا بھی حق ہے، جسم کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ جسم کے لیے اگر ایکسرسائز کی ضرورت ہے تو وہ بھی کی جائے۔ وَلِأَهْلِكَ حَقٌّ، اور تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، اپنی اہلیہ کو بھی ٹائم دینا ہے۔ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ، قیام بھی کیا کرو، رات کو سویا بھی کرو، روزے بھی رکھا کرو، اور کبھی روزے چھوڑ بھی دیا کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے جسم کو فٹ رکھنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے واقعات اور احادیث ہیں، وقت مختصر رہ چکا ہے، کچھ چیزیں اور عرض کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ اونٹوں کو اور اسی طرح گھوڑوں کو دوڑانے کے مقابلے کو بھی پسند کیا کرتے تھے، اور اس سے بھی انسان کے جسم مضبوط ہوتا ہے، فٹ رہتا ہے۔ چیزوں کو یاد کر لیجئے، تیر اندازی کرنا، اس سے انسان کا جسم اور اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اس سے انسان کو تفریح ملتی ہے، انسان کا ذہن فریش ہوتا ہے، اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، اور جب ذہنی ٹینشن ختم ہوگی، تناؤ ختم ہوگا، تو ذہن بھی مضبوط ہوگا، اور پھر مقابلے سے ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، اور خوشی سے بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اعضاء مضبوط ہوتے ہیں۔ تیر اندازی، اس کا مقصد بھی ایکسرسائز اور جسم کو فٹ رکھنا ہے، فٹنس کا اصول ہے، اور ایک طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور دوسرا طریقہ گھڑ سواری، اور پھر اس میں مقابلہ بھی کرنا، یہ بھی درست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری چیز بھی ذکر کر دیتا ہوں، پھر حدیث کو بیان کرتا ہوں۔ تیراکی کرنا، دوڑ لگانا، ایکسرسائز کرنا، دوڑنا، تیز چلنا، اور پھر تیر اندازی کرنا، تیراکی کرنا، اس کو عربی میں سباحہ کرتے ہیں، سوئمنگ، اور
اس کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری کرنا اور نیزہ بازی کرنا، یہ تمام کے تمام ایکسرسائز انسان کے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ہیں، اور اسلام میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقۃ تسمى العظباء لا تسبق، قال حمید او لا تكاد تسبق، فجاء اعرابی على قعود فسبقها فشك ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ایک اونٹنی تھی جس کا لقب کیا تھا؟ عظبا۔ اس سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا تھا، اتنی تیز دوڑتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک اعرابی آیا اور وہ اونٹ پر سوار تھا، وہ اس سے آگے نکل گیا، مقابلہ ہوا، فسبقها، تو اللہ کے رسول کی جو اونٹنی عظبا تھی اس سے اس کا اونٹ آگے نکل گیا۔ مسلمان اب پریشان ہو گئے کہ یہ اعرابی کا اونٹ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے نکل گیا، مقابلے میں یہ جیت گیا۔ مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، اللہ کے رسول نے اس کو پہچان لیا۔ اب دیکھیے، مقابلہ کرنا، دوڑ میں مقابلہ ہو تب بھی درست ہے، تیر اندازی میں مقابلہ ہو تب بھی درست ہے، سوئمنگ میں مقابلہ ہو جسم کو فٹ رکھنے کے لیے تب بھی درست ہے، اور گھوڑ سواری اور اونٹ کا مقابلہ ہو تب بھی درست اور جائز ہے۔ اور پھر مقابلے میں یہ خیال رکھنا کہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، اس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں محبت اور پیار اور تعاون کی فضا قائم رہنی چاہیے، اور ہار کر بھی انسان اپنے آپ پر قابو پا لے اور مطمئن رہے اور دوسرے کو اس کی داد دے۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ اونٹنی پیچھے رہ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ صحابہ کرام اس بات کو مائنڈ کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ فرمایا حق علی اللہ الا یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے کہ دنیا میں جو بھی اوپر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اونٹنی ہمیشہ آگے نکلتی تھی، آج یہ اگر پیچھے رہ گئی تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ تو ساتھ مقابلے میں، مسابقے میں یہ تعلیم بھی دے دی کہ یہ خوشی کے لیے ہونے چاہیے، اس میں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لا سبق الا فی خف او فی حافر او نسل۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا اسلام تفریح کا ماحول نہیں دیتا یا اسلام تفریح کے خلاف ہے، حدود و قیود میں رہتے ہوئے ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ رننگ میں یہ نہ ہو کہ اختلاط، مرد اور عورتیں اکٹھے دوڑ لگا رہے ہیں، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی ایکسرسائز کر سکتی ہیں اور ان کو کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوڑ لگائی، اس سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم آگے نکل جاؤ۔ یہ درس دینا تھا امت کو کہ اختلاط، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے دوڑ لگا رہے، ایکسرسائز کر رہے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ خیال رکھنا، اور اسی طرح ڈریس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ ایکسرسائز کے نام پر انسان اپنے کپڑوں سے باہر نکل جائے، اور وہ جگہیں جن کا مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے ان کا بھی خیال نہ کیا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ ڈریس بھی ایسا ہو کہ اس میں پردے کا خیال ہو، خواتین کا ڈریس بھی ایسا ہو اگر وہ ایکسرسائز کرتی ہیں کہ باپردہ ہوں، اور ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر مرد غیر محرم نہ دیکھ سکے، اور مرد بھی اپنے لباس کا خیال رکھے جن کا چھپانا ضروری ہے، جو عورہ ہے ان کو چھپایا جائے۔ ان مرد کے ناف سے لے کر نیچے اس کے گھٹنوں کے نیچے تک ایسا کپڑا پہنا جائے کہ جس سے یہ اعضاء اور پھر انسان کی باڈی کا اوپر والا حصہ ان کو بھی ڈھانکا جائے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ایکسرسائز میں بھی۔ اور پھر یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ ایکسرسائز میں ہی مشغول ہو جائے، اپنے جسم کی ہی پرواہ کرتا رہے اور باقی معاملات کو بھول جائے۔
عبادات کو ترک کر دے، اسی میں مشغول ہو جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ عبادات کے بعد نماز کا وقت ہے، وہ ایکسرسائز میں مصروف ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ عبادات کا خیال رکھتے ہوئے، اسلامی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کے مقابلے کرنا، جسم کو فٹ رکھنا، طاقتور بنانا، یہ جائز اور درست ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں بیان کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا سبق الا فی خف، کہ مقابلہ کرنا اونٹوں کو دوڑانے میں یہ درست ہے، اور پھر فرمایا او فی حافر، اور گھوڑوں کو دوڑانے میں، او نسل، یا تیر اندازی کرنے میں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تشجیع کیسے کیا کرتے تھے اس کام پر، کیسے تربیت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی ایکسرسائز، تیر اندازی وغیرہ کیا کرتے تھے، دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ دوڑ لگانے والا واقعہ پہلے عرض کر دیتا ہوں، پھر تیر اندازی والا، اور کشتی کرنا جیسا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ بن یزید کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کو بچھاڑ دیا۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر دو صحابی تھے، سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما، دونوں نوجوان ہیں، عمر ابھی کچھ چھوٹی ہے، تو غزوہ احد میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو منتخب کر لیا اور دوسرے کو پیچھے ہٹا دیا۔ رافع بن خدیج چونکہ بڑے تھے سمرہ بن جندب سے، تو کہا کہ آپ شریک ہو جائیں، اور سمرہ بن جندب کو ہٹا دیا کہ آپ بچے ہیں، آپ کمزور ہیں۔ ان نے شکوہ کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں رافع بن خدیج سے زیادہ مضبوط ہوں، میں طاقتور ہوں، قوت والا ہوں، میں زیادہ مضبوط ہوں، میرا اس کے ساتھ مقابلہ کروا لیجیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے دونوں کی کشتی کروائی، فصارعا، دونوں نے کشتی کی۔ تو جب مقابلہ ہوا تو سمرہ بن جندب طاقتور تھے، اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی اجازت دے دی کہ آپ بھی غزوہ احد میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، ان کو ابھارا کرتے تھے۔ تیر اندازی کے متعلق ایک حدیث سلمہ بن اقویٰ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم من اسلم یتناذلون بالسوق۔ فرماتے ہیں سلمہ بن اقویٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، اسلم قبیلے کے یہ لوگ تھے، یتناذلون بالسوق، یہ بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ جاری تھا اور تیر اندازی کی جا رہی تھی۔ تو یہ ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز میں مقابلہ ہو، ہدف مقرر ہو، تو پھر اس میں شوق زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو تیر اندازی چل رہی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ تھا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ارموا بنی اسماعیل فإن أباكم كان راميا أنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم۔ جب دیکھا صحابہ کرام تیر اندازی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ارموا بنی اسماعیل، اے اسماعیل کی اولاد تیر اندازی کیا کرو، تیروں کو چلاؤ، جسم کو مضبوط رکھو، فٹنس کی یہ اہمیت ہے، فرمایا تیر اندازی کیا کرو تاکہ تمہارے جسم مضبوط ہوں۔ فإن أباكم كان راميا، تمہارے والد اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے، وہ بھی تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ وأنا مع بني فلان، اور پھر تشجیع کے لیے کہا کہ میں فلاں گروہ کے ساتھ ہوں، مقابلہ ہو رہا ہے، دو ٹیمیں ہیں، اور میں فلاں کے ساتھ ہوں، احد الفریقین، لأحد الفریقین، ان میں سے ایک کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ان کا ساتھی ہوں اور کرو تیر اندازی، میں بھی تمہارا مقابلہ دیکھتا ہوں۔ تو وہ صحابہ کرام دوسرے گروہ والے وہ رک گئے، اور سبھی رک گئے، فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ، کا رک گئے۔ فقال، اللہ کے رسول نے مَا لَهُمْ، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں تیر چلا رہے، کیوں نہیں مقابلے کو جاری رکھ رہے؟ کہنے لگے وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ، ہم کیسے مقابلہ کریں، اللہ کے رسول آپ ان کے ساتھ ہیں، ہمارا کون ساتھی ہوگا؟ یہ دیکھیں
کس طرح سے خوش مزاجی ہے، کس طرح سے تفریح کا پروگرام ہے، کس طرح سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول موجود ہیں، کیسے صحابہ اکرام کے اللہ کے رسول تربیت کر رہے ہیں، کیسے ان کو ایکسرسائز کے لیے ابھار رہے ہیں، کیسے ان کو تیر اندازی کے لیے، جسم کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو تشجیع کی جا رہی ہے کہ کرو، تیر اندازی کرو۔ ایک گروہ کے ساتھ میں بھی ہوں، دوسرا گروہ رک گیا، اللہ کے رسول آپ ان کے ساتھ، ہمارا ساتھ کون دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ارمو وانا معکم کلکم، تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں، تم سب کا میں ساتھ دوں گا۔ صحیح البخاری کی یہ روایت۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کرنا، جسم کو مضبوط رکھنا، یہ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے۔ اور پھر گھوڑ سواری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا مقابلہ بھی کروایا۔ بنو زریق مسجد تک گھوڑوں کا مقابلہ، جن کو مضبوط کیا جاتا تھا اور ان کو پہلے خوراک دے کر پھر ان کو دوڑا کر ان کو مضبوط کیا جاتا تھا، تو ان کو ثنیۃ الوداع تک، وہاں تک ان کو مقابلہ اللہ کے رسول نے کروایا گھوڑوں کا۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے صحیح البخاری میں، فرمایا الخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامہ، الخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامۃ الاجر والمغنم۔ فرمایا گھوڑے ان کی پیشانی میں خیر مضمر ہے، پیشانی کے جو بال ہیں اس کو کہتے ہیں نواسیہا۔ فرمایا کہ پیشانی کے جو بال ہیں گھوڑوں کے، یہاں پر کیا ہے؟ خیر ہے، قیامت تک اللہ نے رکھ دیا۔ الاجر، اس پہ اجر بھی ملے گا، والمغنم، اور غنیمت بھی ملے گی۔ یعنی انسان جب اگر جہاد کرتا ہے تو غنیمت بھی ملتی ہے اور اس میں اجر بھی ہے۔ تو گھڑ سواری کرنا، گھوڑوں کو پالنا اور اس طرح سے جسم کو مضبوط کرنا، شریعت اس کی بھی تلقین کرتی ہے۔ سنن نسائی کی ایک روایت جس میں تیراکی یعنی سویمنگ کا ذکر ہے، اس کو بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر طرح کی وہ ایکٹیویٹی جو جسم کو مضبوط کرنے کے لیے ہو، جس میں وقت کا بہت زیادہ ضیاع نہ ہو، اور حدود و قیود، شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے وہ کی جائے، اور وہ ایکسرسائز کی جائے، وقت، عبادات کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے، شرعی حدود و قیود، لباس کا خیال رکھتے ہوئے، صرف جسم کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، ایکسرسائز کی جاتی ہیں، تو یہ درست اور جائز ہے۔ حدیث سن لیجئے، جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو لہو او سہو الا اربع خصال۔ فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ انسان جن چیزوں میں لگا ہوا ہے تو وہ کھیل تماشا ہے، ان میں انسان کا وقت برباد ہوتا ہے۔ اگر عبادت نہیں کر رہا، اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، تو اس میں وہ وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ الا اربع خصال، مگر 4 کام ایسے ہیں کہ جو وہ کر سکتا ہے، یا جن کے کرنے پر اگر نیت اچھی ہوگی تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ مشی الرجل بین الغرضین، آدمی کا چلنا ہدف کے درمیان میں، تیر اندازی کرتے ہوئے جب ایک ہدف مقرر ہو جاتا ہے، وہاں پر تیر پھینکا جاتا ہے، پھر انسان چلتا ہے، تو فرمایا کہ یہ ایسا کرنا یہ درست ہے۔ اس پر انسان کا جسم، اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، انسان کا جسم فٹ رہتا ہے، تو ایسی ایکسرسائز کرنا یہ درست ہے۔ اس کو وقت کا ضیاع نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ وقت قیمتی بنے گا۔ اور پھر اگر جسم کو مضبوط اس لیے کیا جائے کہ تاکہ وہ انسان اللہ کے دین کی اشاعت کر سکے، دین کی تبلیغ کر سکے، اور جو لوگ دین کے مقابلے میں آتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے، تو یہ اور زیادہ فضیلت والا عمل ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا وَتَعْدِيبُهُ فَرَسَهُ، اور اپنے گھوڑے کی تربیت کرنا، گھوڑے کو پالنا ایکسرسائز کے لیے، اور اس کی تربیت کرنا، اس کی پرورش کرنا، تو گھوڑ سواری کرنا وہ بھی اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔
اور تیسری چیز فرمائی وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلنا، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا، خوشی کے لمحات گزارنا، اچھی گفتگو کرنا، تو یہ بھی اسلامی تعلیمات ہیں۔ اس میں بھی وقت کا ضیاع نہ سمجھا جائے، بلکہ اگر ایسا کام آپ کرتے ہیں تو یہ بھی حلال ہے اور اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ وَتَعْلِيمُهُ السَّبَاحَةَ، اور پھر اسی طرح فرمایا کہ سوئمنگ کی تعلیم دینا، اس کو سیکھنا، تیراکی کو سیکھنا، سوئمنگ کو سیکھنا، فرمایا یہ بھی فضول کام نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ تو جسم کو طاقتور رکھنے کے لیے، فٹ رکھنے کے لیے سوئمنگ بھی ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ان کا قول ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا علموا اولادکم الرمایۃ والسباحہ، میں اپنی اولاد کو تیر اندازی اور تیراکی سکھایا کروں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام انسان کی ہر اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے، اور جسم کو فٹ رکھنا، جسم کو طاقتور رکھنا، اسلام ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔